میں فیصل آباد میں موجود ہوں۔ سی ایم صاحبہ میڈم سی ایم مریم نواز شریف صاحبہ کے کہنے پہ یہ ایک صبح ہمیں انسیڈنٹ رپورٹ ہوا۔ یہ سعدیہ ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے، جس کو رپورٹڈلی اس کے چہرے پہ ایسڈ پھینکا گیا۔ ابھی ان کا میڈیکل بھی ہونا ہے اور جو ہاسپٹل میں ہے، تو اس پہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ میڈم سی ایم نے ہمیں کہا ہے کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے، دیر از زیرو ٹالرنس ٹورڈز اینی سارٹ آف اینی کائنڈ آف ڈومیسٹک وائلنس اور اینی ہراسمنٹ، اینی ایکٹ آف افینس اور کرائم اگینسٹ ویمن۔ تو آج میرا آنے کا یہاں مقصد یہی ہے کہ میں اپنی ساری بہنوں کو، اپنی ساری بیٹیوں کو یہ بتا سکوں کہ پنجاب کے اندر اب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی جو ہے، اس کی جب سے میں چیئرمین بھی لگی ہوں، میڈم سی ایم نے ہمیں بہت اسٹرکٹ انسٹرکشنز دی ہیں کہ کوئی بھی کرائم اگینسٹ ویمن جو ہے وہ ان رپورٹڈ نہیں جائے گا۔ ہماری کوئی بھی بچی اب اس طرح نہیں ہوگا کہ اس کے منہ پہ ایسڈ پھینک دیا جائے یا اس کے اوپر تشدد کر دیا جائے یا اس کو مرڈر کر کے ایک سوسائڈ کا رنگ دے دیا جائے، یا اس کے اوپر ریپ یا گینگ ریپ جیسے کوئی بھی حادثات جو ہیں وہ نہیں، بالکل بھی نہ ہم ہونے دیں گے۔ ہماری پولیس نے بہت فیسیلیٹیٹ کیا ہے، فیصل آباد کی پولیس، ہماری پروٹیکشن سینٹر کی خواتین اور ہمارے آفیسرز نے بھی بہت فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ آج میں اسپیشلی اسی لیے فیصل آباد آئی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ خواتین ہمارا ریڈ لائن ہے۔ خواتین پہ کسی بھی طرح کا وائلنس ہو، کسی بھی طرح کا تشدد ہو، کسی بھی طرح کی ایکٹ آف ایسڈ تھروئنگ ہو، اس پہ کوئی بھی اتنا سا بھی ہم نے اس پہ ٹالرنس نہیں شو کرنی۔ اور آج کے بعد، اس سے پہلے بھی میں ایک ایسڈ بل پہ کام کر رہی تھی جس میں یہ جو ایسڈ کی خرید و فروخت ہے اس پہ ایک چیک اور بیلنس لگا جائے گا۔ تو اس کو میں انشاءاللہ کمنگ ویک میں وہ ایسڈ کا بل بھی ریگولیشن کا اسمبلی میں سبمٹ کراؤں گی۔ اور میں بہت کلیئرلی یہ انسٹرکشنز دے رہی ہوں کہ میڈم سی ایم کی ہدایت پہ ہماری خواتین جو ہیں ان پہ کسی بھی قسم کا تشدد، کسی بھی قسم کا وائلنس، کسی قسم کا ان کے اوپر اٹیک جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہوئے گا۔ اور ہم میک شور کریں گے کہ ان کے ملزمان جو ہیں ان کو سخت سے سخت سزا ملے۔ اور آج میرا آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ اگر کوئی بھی ایسا کرائم لاہور میں ہوئے گا تو وہ نہ ہی ان رپورٹڈ جائے گا۔ ہماری پولیس جو ہے وہ دن رات کام کر رہی ہے، یہاں کا جو تحفظ مرکز ہے اس نے بھی بہت اس پہ کام کیا، ہماری پولیس فورس بھی دن رات کام کر رہی ہے، اور پروٹیکشن سینٹر کے جو ہماری خواتین اور ان کا عملہ بھی ہے وہ بھی 24/7 جو ہے اویلیبل ہے۔ میری اپنی جو ہے پریزنس میری ویمن پروٹیکشن اتھارٹی میں 24/7 ہے۔ 1737 ہماری ہیلپ لائن ہے اور 158 ہیلپ لائن ہے جو ایک کال اوے ہے۔ آپ پہ اگر کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہو تو پلیز 15 پہ کال کریں۔ 15 کے کیمراز لگے ہوئے ہیں، جو بھی ایویڈنس ہے وہ 15 کے تھرو بھی ہوئے گی، اور جن کیسز میں ہمیں جیو فینسنگ کی ضرورت ہوئے گی ہم وہ کریں گے، اور کوئی بھی کیس اب ان رپورٹڈ نہیں جائے گا۔ ہماری خاتون جو ہیں، ہر خاتون پنجاب کی، ہر بیٹی، ہر بہن، ہر ماں اپنے آپ کو پنجاب کے اندر یہ سمجھے کہ ان کو ہم تحفظ دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو بہت دکھ ہوتا ہے اس طرح کے انسیڈنٹس کو پڑھ کے، رپورٹنگ دیکھ کے، کہ ہماری ابھی بھی ہماری ملک کے اندر، ہمارے پنجاب میں ایسی خواتین ہیں جن کے منہ پہ ایسڈ یا تیزاب نہیں دیا جاتا ہے۔ تو جتنا بھی اس کو میں کنڈیم کروں اتنا کام ہے، دل ٹوٹتا ہے اور آنکھوں سے آنسو آتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں اپنی بچیوں کو اس طرح سے گزرتے ہوئے۔ آج سی ایم صاحبہ نے اسپیشلی اس کا نوٹس بھی لیا، اور ان کے کہنے پہ میں ادھر فیصل آباد آئی بھی، میں سعدیہ سے ملاقات بھی کیا۔ اس سے پہلے میں نے بھی بات کی کہ میں ایسڈ بل کی ریگولیرٹیز پہ کام بھی کر رہی تھی کہ یہ ایسڈ اور یہ کیمیکلز ہے، یہ ہمیں سیل اور پرچیز آف ایسڈ کی ریگولیشنز ہونی چاہیے۔ اور اس سعدیہ نے مجھے بالکل انکریج کیا کہ اب میں انشاءاللہ اگلے آنے والے ویک میں وہ ایسڈ ریگولیشن کا بل بھی اسمبلی میں پیش کروں گی۔ دیکھیں، ہماری بچیاں جو ہیں وہ ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، ان کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس طرح کے بہت سے انسیڈنٹس تو ان رپورٹڈ چلے جاتے ہیں۔ بہت سی بچیاں ڈر کے آگے سامنے نہیں آتی ہیں بتانے کے لیے کہ ہمارا ایسڈ کی وجہ سے ہمارے جسم اور ہمارا منہ خراب کر دیا گیا۔ اسی طرح بہت سے کیسز ہوتے ہیں آنر کلنگ کے، ریپ کے کیسز ہوتے ہیں، تو ان کو تحفظ دینا، ان کے اوپر ناٹ اونلی ان کی FIR درج کرانا، ان کے کرمنلس کو کیفے کردار تک پہنچانا، بلکہ ہم نے یہ اویئرنیس بھی کریٹ کرنی ہے کہ ہمارے مذہب میں بھی خواتین کو
خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواتین کے ساتھ اچھا سلوک، حسن سلوک، ہمارے اسلام میں بھی یہی کہا ہے کہ خواتین کو رائٹس دی تھی، انہیریٹنس کی. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جس طرح پاکستان کے بانی قائد اعظم نے بھی یہ کہا کہ خواتین کو ساتھ لے کے چلو، تو ہم آج دیکھتے ہیں ہم بڑا خوش ہوتی ہے کہ اپنی پولیس فورس میں گلناز جیسی اور پولیس آفیسرز اور فیصل آباد پولیس کی طرح دن رات کام کرنے والی پولیس سینٹرز اور تحفظ مرکز میں ان کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے جس طرح یہ کام کر رہے ہیں. اور لیکن میں یہ ابھی بھی کہوں گی ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ہماری کوئی بھی خاتون جو ہے اگر اس پہ کوئی بھی ایسا کسی کیس کا اس کے اوپر ایسڈ پھینکا جائے یا کوئی بھی اس کو ڈومیسٹک وائلنس یا گھریلو تشدد یا ریپ یا کوئی بھی ایسا ہو تو وہ سامنے آئیں، ڈریں نا، اپنی آواز بلند کریں. تو کیونکہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ انڈر دا امبریلا آف دا پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہم میک شور کریں گے کہ ہماری ہر خاتون، ہر بچی، ہر بہن جو ہے اس کو تحفظ دیا جائے. دیکھیے جب سے میں چیئر پرسن ویمن پروٹیکشن اتھارٹی بنی ہوں ابھی 1.5-2 مہینے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سی ایم صاحبہ کی پہلی پنجاب کی اسپیچ میں انہوں نے کہا کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے، اور میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ خواتین کے اوپر کسی بھی قسم کا تشدد، کسی بھی قسم کی ہراسمنٹ، کوئی بھی قسم کا وائلنس جو ہے وہ کرمنل آفینس ہے. نہ ہی صرف یہ قانون 2016 کا وائلنس اگینسٹ ویمن پروٹیکشن بل ایگزسٹ کرتا ہے، بلکہ ایک وائلنس اگینسٹ ویمن اتھارٹی بھی بن گئی ہے، اور خواتین کو تحفظ دینا ہماری رسپانسبلٹی ہے. آج جب مجھے پتہ چلا تو سعدیہ کی جس طرح کیمیکل اس کے منہ پہ پھینکا گیا، تو اس طرح کی اور بھی بہت سی خواتین جو ہیں وہ ایسڈ تھروئنگ کے اوپر سے گزرتی ہیں. بہت سی خواتین ہیں جن کے اوپر گھریلو تشدد بھی ہوتا ہے، اور بھی بڑے واقعات ہوتے ہیں. تو میں یہ کلیئرلی بتاتی جاؤں کہ ہماری جو سی ایم صاحبہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ خواتین پہ کسی بھی قسم کا تشدد جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا، اور ان سب جو کرمنلز ہیں ان کو کیفے کردار تک بھی پہنچایا جائے گا، اور اس کے اوپر کوئی بھی زیرو ٹالرنس ہے ہماری حکومت کی. اچھا میڈم، آپ یہ نہیں سمجھتی جیسے کہ جو یہ گردی کرتی ہیں، تیزاب گردی اور ایسے جو ہراسمنٹ کے کیسز کرتے ہیں اس کے خلاف جو ہے وہ جرمانے بھی کیے جاتے ہیں، ان کی بڑی قید کی سزائیں، تو قرارداد کو ایسی پیش کی جائے حکومت کی جانب سے جس سے ان کی سزائیں اور جرمانوں میں مزید اضافہ کیا جائے، جس سے اگر وہ ایک بار یہ کرے تو وہ 100 بار اس بات کو سوچیں کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارا اتنی سزا ہوگی، اتنا جرمانہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. سعدیہ کے بعد اس انسیڈنٹ کے بعد جب بچی کے منہ کے اوپر کیمیکل پھینکا گیا، اس کے بعد میں اگلے ہفتے کمنگ ویک میں انشاءاللہ جیسی اسمبلی کا سیشن ابھی اسٹارٹ بھی نہیں ہوئے گا، میں اپنا بل جمع کرا رہی ہوں جس پہ یہ تیزاب اور کیمیکلز کو سیل کرنا اور پرچیز کرنا ایک وہ بھی کرمنل آفینس ہوئے گا، اور اس پہ بھی ہم چیک اینڈ بیلنس ڈال دیں گے اور ہیوی پینلٹی ہوئے گی. کیونکہ جو لوگ خرید رہے ہیں کیمیکل اس طرح بازار میں اور جو بک رہا ہے، جو خرید رہے ہیں، خریدنے والا بھی اور بیچنے والا بھی دونوں اس آفینس میں آئیں گے، اور اس پہ ہم میجر آفینسز کے ساتھ لگائیں گے. اس پہ کوئی بھی 1% بھی وہ نہیں دیا جائے گا مارجن.